بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگرچہ نظر آ رہا ہے کہ پورا سسٹم عمران خان کے خلاف ہو چکا ہے، لیکن عمران خان اس سے خوفزدہ نہیں ہو رہے اور مزید انکشافات پر انکشافات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا کام کیا کہ ایک بڑے سیاسی رہنما ہوتے ہوئے پوڈ کاسٹ پر انٹرویو کیا، اور انٹرویو یہ جب دیا انہوں نے تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس بات پر حیرانی بھی ہوئی کہ جناب عمران خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم اب وہ نوجوانوں کے ساتھ اس طرح سے بھی انٹریکشن کر رہے ہیں کہ ماضی میں کسی نے نہیں کیا۔ تو یہی بات ہے کہ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہتے ہیں، اور عمران خان صاحب اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں جدید تقاضوں کے تحت۔ اور وہاں پر یہ بھی سوال ہوا کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو حقیقت کا ادراک نہیں ہے، ان کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، یہ ویل انفارمڈ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ نوجوان نسل کے بارے میں ایسا سوچنا۔ تو عمران خان صاحب نے اس کا بھی جواب بھی دیا کہ اصل میں ایک خواب دیکھنے کی عمر ہوتی ہے، ایک جنون، ایک پیشن ہوتا ہے اور ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے نوجوانی میں، اور آہستہ آہستہ جب وہ انسان عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ ختم ہونے لگ جاتا ہے کہ حقیقت پسندی جس کو آپ کہہ لیں ایک طرح سے کہ بس یہ کچھ نہیں ہو سکتا، معاشرہ نہیں بدل سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ نوجوان شخص میں وہ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اس کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ نوجوانوں سے یہ خواب یا آئیڈیلزم چھیننے کی جو کوشش ہو رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے اب اس انٹرویو میں پہلی دفعہ باقاعدہ علیم خان اور جہانگیر ترین دونوں کے حوالے سے اس طرح سے بات کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دوسری طرف سے علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین کا بھی جواب آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی، علیم خان صاحب تو کہہ رہے ہیں جی میں مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، آ کر میرے ساتھ اور جہانگیر ترین کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہم بات کر لیتے ہیں۔ اب اصل میں عمران خان صاحب نے کہا کیا ہے؟ عمران خان صاحب سے سوال یہ ہوا تھا کہ جی جہانگیر ترین اور علیم خان یہ آپ کے بڑے پرانے ساتھی تھے، تو اب وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں، یہ اصل میں ہوا کیا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ 26 سال کی سٹرگل ہے، اور تقریباً یہ لوگ 2011 کے آگے پیچھے یہ شامل ہوئے تحریک انصاف میں، اور میرے جو خیالات یا نظریہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے، یہ جو بات تھی تو شاید کہیں ان لوگوں کے آئیڈیلز وہ نہیں تھے، اور ایسے لگا کہ یہ لوگ اقتدار میں آ کر اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اپنے فائدے کرنا چاہتے تھے۔ اب اس کے حوالے سے انہوں نے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ علیم خان صاحب کو کوئی 300 ایکڑ زمین کا معاملہ انہوں نے کہا ہے جس کو وہ ریگولرائز کروانا چاہتے تھے، اور وہ غالباً ریور بیڈ میں آ گئی وہ زمین، تو وہ ریور بیڈ کی زمین ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ریگولرائز کر دیا جائے، پراپر کر دیا جائے، اور وہ یہ چاہتے تھے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین سے جو معاملات خراب ہوئے وہ جب شوگر سکینڈل آیا تو اس میں پھر انکوائری ہوئی، پتہ چلا کہ کس طرح سے سب نے پیسے بنائے ہیں اور کیا کچھ کیا ہے، تو وہ معاملہ جب آیا تو وہاں سے پھر جہانگیر ترین سے اختلافات ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اب میں باقاعدہ ایک حلف لوں گا، سائن کرواؤں گا کہ بھائی جس نے بھی میرے ساتھ آنا ہے، الیکٹیبلز کو نہیں اس طرح دیکھا جائے گا، کوئی بھی شخص ہے اگر تو آپ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے میرے ساتھ آ رہے ہیں تو مت آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم اقتدار میں آ جائیں تو اس کے بعد جناب آپ یہ کہیں کہ ہم نے اپنا کاروبار چلانا ہے اور ہمیں سپورٹ کریں، ہم نے تو آپ کی اس لیے سپورٹ کی تھی۔ تو اگر تو انہوں نے ایک پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے سپورٹ کی تھی تو پھر ان چیزوں کی شاید ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اب یعنی جن کو یہ لوگ اپنی سیاسی زندگی میں جتنا ان کا ساتھ عمران خان کے ساتھ رہا اتنے عرصے میں یہ چور ڈاکو کہتے رہے، تو اب یہ انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور اتنی سٹرگل جن کے خلاف تھی، جن کو عمران خان کہتے ہیں جی سب سے بڑے پاکستان کے ڈاکو اور چور ہیں اور پوری قوم ان کے خلاف نکل آئی ہے، تو انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ جانا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نظریہ کوئی صاف شفاف پاکستان اور قانون کی حکمرانی یہ چیزیں تو نہیں تھیں۔ اب علیم خان صاحب نے اس کا جواب یہ دیا ہے، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو 10,000 ایکڑ زمین ہے اور 300 ایکڑ کا میں کیوں صرف کروں گا، اور یہ معاملہ جو ہے انہوں نے روڈا کو دے دی زمین اور وہاں پر پرائیویٹ ڈیولپرز کو دے دی، تو وہ کون لوگ ہیں اس کا بتائیں، پھر مناظرے کا چیلنج دے دیا اور اس طرح کی دیگر باتیں۔ لیکن ایل ڈی اے کے ایک صاحب کی طرف سے، شاید ان کے چیئرمین رہے ایل ڈی اے کے، ان کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ جی علیم خان صاحب اس طرح سے زمین کو ریگولرائز کروانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے واضح احکامات تھے کہ خلاف ضابطہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اس کا کام نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا، اب جہانگیر ترین صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف تو جے آئی ٹی آئی اور جتنے بھی شوگر ملز نے پیسے بنائے وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور عمران خان صاحب اس انٹرویو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کارٹلز ہیں
ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے، یہ جو مافیاز ان کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن بہت مشکل ہو گیا، ناممکن ہو گیا، کیونکہ ہمارے پاس اتنے ووٹ یعنی اتنی سیٹس ہی نہیں تھیں، اور ہر وقت بلیک میل ہونا پڑتا تھا، کبھی اپنوں سے، اسی طرح جو لوگ اندر تھے اور اپنے کاروبار کے لیے آئے تھے ان کا بھی سامنا کہ جی پارٹی ادھر چلی جائے گی، وہ ہو جائے گا، پھر اتحادیوں سے، ہر بجٹ میں اتحادیوں سے بلیک میل ہوتے رہتے تھے۔ تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جناب مافیاز کا اس طرح سے مقابلہ کر سکیں، ان کو ختم کر سکیں۔ کوشش بہت کوشش کی، لیکن بلیک میلنگ شروع ہو جاتی تھی۔ پھر آخرکار دیکھیں کس طرح سے حکومت گرائی گئی اور ان لوگوں کو ہی ساتھ بھی شامل کیا گیا اس گرینڈ اسکیم میں۔ اچھا، جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے، اور ہم بھی اپنی بیٹھک کریں گے، سب کریں گے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گئے ہیں، اب انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے، پہلے تو الیکشن کمیشن میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ وہ اب الیکشن کمیشن کب تک کارروائی کرتا ہے، جو کہ صریحاً خلاف ورزی آئین کی ہوئی ہے، آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا فلور کراسنگ کی، اور جا کر ووٹ ڈالا، سب کے سامنے کیا حمزہ شہباز کو، تو وہ کب تک آئے گا فیصلہ؟ اور پھر یہ کہ اب پتہ لگ جائے گا یہ حکومت آئی ہے، کیا کچھ مقاصد پورے ہوتے ہیں، نہیں پورے ہوتے، کیونکہ ابھی کیسز تو چل رہے ہیں، کیا بنے گا ان کیسز کا۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ علیم خان ہمارے کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے تھے وزیر اعلیٰ کے لیے، پہلے تو تھے شاہ محمود قریشی، لیکن وہ جیت نہیں سکے الیکشن، ایم پی اے کا، ایم این اے کا جیت گئے، اور علیم خان جو ہیں ان کے خلاف نیب کا کیس آ گیا۔ تو پھر یا تو یہ تھا کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو پھر میرے میں اور یہ جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں، یہ زرداری خاندان، شریف خاندان، ان میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو ہم نے پھر یہ کام نہیں کیا۔ تو اب میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اور اب مجھے اکثریت اتنی چاہیے کہ ہم آرام سے صحیح طرح اپنے بل بوتے پر حکومت بنا سکیں، اتحادیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اور انہوں نے یہ تک کہا کہ جب ہمیں اتنے ووٹ نہیں ملے تھے ہمیں دوبارہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا، اور اب بھی شاید میں یہ کروں کہ اگر اتنے زیادہ ووٹ نہ ملے تو شاید دوبارہ الیکشن کی طرف چلا جاؤں، کیونکہ اس کے بغیر ہم ریفارمز نہیں لا سکتے، اس کے بغیر ہم ملک کو اس طرح سے ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتے جس طرح سے ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بہت بڑے راز بتا دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ان کے پاس یہ رپورٹس آئی ہوں گی، اور یہ وجہ چل رہی ہوگی کہ جی ناراضگی اور لڑائی۔ اور یہ جہانگیر ترین صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ اس وقت تک تعلقات ٹھیک تھے، مگر اس طرح سے تانیہ دروس ایک آئیں خاتون، ان کا بھی پتہ چلا انہوں نے ایس سی سی پی میں جہانگیر ترین انہوں نے کوئی کمپنی بھی رجسٹر کروا لی تھی کوئی آئی ٹی کے حوالے سے غالباً، اور پھر ان کو پھر جانا پڑا، اور یہ بھی بات آئی تھی کہ تانیہ دروس کو یہاں پاکستان میں لانے میں جہانگیر ترین صاحب تھے، ان کے کنونس کرنے پہ آئیں، تو یہ بھی ایک اس وقت اسکینڈل سامنے آیا تھا۔ لیکن بہرحال اصل دوریاں جو پیدا ہوئیں وہ شوگر اسکینڈل کے بعد کہ اچانک قیمت کہیں سے کہیں چلی گئی۔ اب جس طرح پتہ لگ رہا ہے کہ جناب مرغی کی قیمت جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے بڑھ گئی ہے جب سے جناب حمزہ شہباز صاحب آئے ہیں، ان کا کاروبار بھی ہے یعنی مرغی کے گوشت کا اور دیگر اس طرح سے جڑے جو کاروبار ہیں وہ بھی، تو جب بھی آتے ہیں تو اس طرح سے قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ یہ سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں۔ اب جو کہا گیا تھا جی آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت کم ہو گئی ہے، آپ ذرا پتہ کروا لیں، جو ہم تک رپورٹس آ رہی ہیں آٹے کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، چینی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، تو یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو اب کیا ان کارٹلز کو خوش کرنے کا دور آ گیا ہے، اور یہ اسی طرح سے ملک چلے گا۔ اس کے علاوہ جناب ایک دو اور بات جو عمران خان صاحب نے اس میں انٹرویو میں کہی جو بڑی اہم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کیسے خراب ہوئے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے، کہنا یہ شروع ہو گیا کہ جی میں چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی والا معاملہ شروع ہوا تھا، وہاں سے معاملات خراب ہوئے تھے، فیض حمید کو میں رکھنا چاہتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں آپ دیکھیے صورتحال کیا تھی، اور اس کی ڈسٹیبلائزیشن کی وجہ سے ہمارے ہاں ڈسٹیبلائزیشن ہونی تھی، تو جو وہ دیکھ رہے تھے میرا خیال تھا کچھ عرصہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ حالات اس وقت کیا ہیں، اور ابھی کتنی افغانستان کی صورتحال خراب ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے، شہادتیں کتنی ہو رہی ہیں پاک افغان بارڈر پر، وہ حالات ہیں۔ تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ مجھے کوئی خوف نہیں تھا میرٹ کے علاوہ، اور کچھ ایسا نہیں تھا کہ جی میں آرمی چیف کے خلاف ہوں، اور میں نے ہمیشہ جب کپتان بھی تھا تب بھی میرٹ کو دیکھا تھا اور میرٹ کی ہمیشہ بات کی تھی۔ لیکن یہ جس طرح شریف خاندان یا یہ لوگ یہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ آرمی کو بھی اپنے قابو میں کر لیں، تو میری کبھی کوئی ایسی نیت نہیں رہی، یہ انہوں نے بات کلیئر کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے سب کے سامنے یہ 20-20 کروڑ منڈیاں لگی ہیں، اور جس طرح یہ منحرف اراکین کا معاملہ، لوٹوں کا معاملہ سامنے آیا ہے، تو اس پر الیکشن کمیشن نے اس طرح نوٹس نہیں لیا، عدالتوں نے اس طرح نوٹس کیوں نہیں لیا؟ یہ کب تک ملک میں ہوتا رہے گا کہ اس طرح سے ضمیر فروشی ہوتی رہے گی؟ اور سب سے خاص بات جو لازمی ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے امریکہ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی غلامی نہیں ہو سکتی، اور میں ایک آزاد خارجہ پالیسی کا سوچ رہا تھا،
کیونکہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد ہم امریکہ کے انفلوئنس میں چلے گئے. اب جب ہم حقیقی طور پر آزاد ہو رہے تھے، دیکھیے ہم نے کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 80,000 لوگ شہید ہو گئے، ہم ایک جنگ میں چلے گئے، کتنا ہمیں ماضی میں نقصان ہوا ہے. تو اب شاید نیو نارمل کی طرف ہم جا رہے تھے. امریکہ کو بھی اندازہ ہو جانا تھا کہ نہ بڑے ملنے ہیں، ہم روس سے بھی تیل لیں گے، جس طرح سے بھارت لے رہا ہے، بھارت کو آپ دیکھ لیں. تو ہم نے اب نیوٹرل ہونے کی طرف، یا ہم نے اب ایک آزاد خارجہ پالیسی کی طرف جانا ہے، کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا. تو ہم اس طرف جا رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ حکومت گرا دی گئی. تو اگر ہم کھڑے ہو جاتے اپنے پیروں پر تو ایسا کچھ نہیں، ہمارے پاس بڑے وسائل ہیں، تو پھر امریکہ بھی ریلائز کر لیتا کہ وہ بھارت کا کیا بگاڑ رہا ہے، وہ تو وہ کام کر رہا ہے. تو ہم جب بھی یہ کرنے لگتے ہیں، کبھی ذوالفقار بھٹو کے معاملے میں ہمیں نظر آیا کہ اس طرح سے ہونے جا رہا تھا تو وہ نہیں ہو پایا، اب بھی ہم نے کوشش کی تو حکومت ہی گر گئی. تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کوئی اینٹی امریکہ نہیں، کسی کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ہم غلامی بھی کسی کی نہیں کریں گے، اور یہ ہم نے چیز لے کر آنی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں جب تک ہم ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں لے کر آتے. ہم جب تک اپنے ملک کے مفاد میں، اپنے لوگوں کے مفاد میں فیصلے نہیں کرتے، تب تک نہیں ہو سکتا. یہ کب تک چلے گا کہ بھائی بیرونی آقا کو خوش کرو، وہ کچھ دے دیں گے اور چلو ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، کچھ عرصہ گزر جائے گا. ایسے ملک مزید نہیں چل سکتا. حقیقی آزادی کم از کم اس طرح سے نہیں آ سکتی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے میں نکلا ہوں. اور آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ انہوں نے یہی بتایا کہ انشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب قوم جاگی ہے. میں نے پہلے صرف 70 میں یہ دیکھا تھا کہ اس طرح موبلائزیشن تھی لوگوں کی، جب عوام اس طرح سے نکل آئیں تو پھر ان کا راستہ روکنا ناممکن سا ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.